لگتا ہے، اس لیے یہ کم قیمت لباس، یہ کم جنس لباس علی زیب تن کرے گا، کمبر تم جوان ہو، یہ خوبصورت لباس اعلیٰ جنس کا لباس تم پہنو۔ تو یہ وہ فرمودات ہیں جن کو آگے لے کر ہماری خواہش ہے کہ دنیا جو ہے وہ صحابہ کرام کی غلامی میں آ جائے، دنیا جو ہے وہ اہل بیت کی غلامی میں آ جائے۔ لیکن عجب حالات ہو گئے ہیں دوستو، عجب حالات ہو گئے ہیں، نہ صحابہ کا کوئی وارث رہا نہ مصطفیٰ کا کوئی وارث رہا، اور خود خدا کو مسجدوں سے نکال دیا گیا۔ جس مسجد کو اللہ نے کہا بیت اللہ یہ میرا گھر ہے، ہم نے کہا نہیں یہ اللہ کا گھر نہیں، یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ مسجد حیدری ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، اللہ کی دنیا میں کوئی مسجد ہی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج جہاں ایک طرف صحابہ کرام کا نام لے کر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ایک طرف محمد مصطفیٰ کا نام لے کر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جو صحابہ کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے وہ محمد کے غلاموں کو قتل کر رہا ہے، اور جو محمد مصطفیٰ کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے وہ صحابہ کے غلاموں کو قتل کر رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوش ہوں گے اس بات پہ، یا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کتنے خوش ہوں گے اس بات پہ کہ صحابہ کا ماننے والا محمد مصطفیٰ کے ماننے والے کو قتل کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اعلانیہ قتل کر رہا ہے۔ مجھے تو حکومت کا بھی، حکومت کی بیچاری بے بسی کا بھی ماتم کرنے کو نہیں چاہتا کہ دنیا میں قانون ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو کہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو اس پہ 307 کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے، ارادہ قتل میں شامل ہو جاتا ہے وہ شخص، اور یہاں اعلانیہ کہا جاتا ہے اخباروں میں، پریس کانفرنسوں میں کہ جناب ہم فلاں فرقے کے اتنے آدمی ماریں گے، لاشوں کا ڈھیر لگا دیں گے، لاشوں کے تحفے بیچیں گے، اور حکومت بے بسی کا مظہر بنے گی۔ مجھے جہاں جہاں آپ حضرات کو اسی زحمت دینے کے لیے، اسی فکر کے لیے، اسی شعور کے لیے بلاتا ہوں بار بار، ایسی تقریبات میرے ساتھی، یہ شعور، یہ شمع کی روشنی ہے جو مولانا محمد اکبر ساکی مرحوم کی، وہ ایک شمع روشن کر گئے، وہ ایک شعور دے گئے تھے، وہ ایک فکر دے گئے تھے، اس علم کو بلند کیے ہوئے میرے ساتھی جناب الحاج حیدر علی مرزا صاحب، جن کی عمر گزری اتحاد بین المسلمین کے لیے، جناب پیر آصف گیلانی صاحب، جناب ملک جاوید اکبر ساکی جو کہ ان کے فرزند ارجمند ہیں، اپنے والد کو مشن کو آگے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے چیئرمین ہیں تحریک وحدت اسلامی، جناب بابر بٹ صاحب ہمارے معاونت فرماتے، ہمارے ساتھ قدم بقدم جہاں بھی کسی محفل میں ہم بلاتے، تو اس معاملے کو آگے بڑھا کر جو کچھ یہاں سے علماء کرام سے لیتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب آپ یہاں کے علماء کی کوئی بات سنیں اتحاد کے لیے، میں چاہتا ہوتا ہوں کہ میں علماء کو آج ساتھ بیٹھے ہوئے، یہاں دیوبندی علماء آئے، اہل حدیث علماء آئے، بریلوی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بریلویوں کا مرکز ہے موہری شریف، وہاں پہ سجادہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب رہنما آپس میں بیٹھ سکتے ہیں، اکابر آپس میں بیٹھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کیوں قتل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ اسی سازش کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں ہم، اور انہی رہنماؤں میں ہمارے جو صف اول کے بزرگ ہیں، جنہوں نے ہماری ہوش سے پہلے، ہماری پیدائش سے پہلے یہ جدوجہد شروع کی، جن کے بزرگوں میں اس وقت مولانا کوثر نیازی تھے، ان کے ہم رکاب، ہم ساتھی حیدر علی مرزا صاحب کے، علی محمد خواجہ صاحب کے، جناب شورش کشمیری، جناب علامہ الہ الدین صدیقی، جناب علامہ مسلم بیے، یہ وہ مقتدر ہستیاں تھیں، انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا۔ آج ہم نئی نسل کے لوگ آپ حضرات کے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے دیگر نوابزادہ رضا علی خان قزلباش، پنجاب کی تاریخ میں جتنا کردار اس خاندان نے ادا کیا ہے، غلامی اہل بیت میں بھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو، اس شہادت کے پیغام کو، اس قربانی کے پیغام کو کریا نگر نگر پہنچا ہے، اور لاہور کے مرکزی جلوس جو حضور جنا کا وہ ان کا نکلتا ہے، ساری زندگی اس محفل سے نثار حویلی جو مرکزی امام بارگاہ ہے، شیعہ سنی اتحاد کا مرکز رہی، وہاں سے اتحاد کا چشمے پھوٹتے، وہاں سے علم و حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ تذکرے ہوتے ہیں اہل بیت کے بھی، صحابہ کبار کے بھی، قرآن کے بھی۔ تو دیگر ہمارے جتنے بزرگ ہمارے ساتھ، میاں مصباح الرحمان صاحب جماعت اہل سنت کے، دنیا اہل سنت کے بزرگ رہنما اکابر ہیں، اپنے مسلک پہ قائم و دائم ہیں، مسلک کی رہنمائی کرتے ہیں، مسلک کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اتحاد بین المسلمین کے معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں۔ تو میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات جتنے یہاں پہ پیر طریقت، شیخ المشائخ،
جمعیت مشائخ پاکستان کے چیف آرگنائزر مفتی ظہور اللہ ہاشمی اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے. میں ان کا انتہائی ممنون ہوں, انتہائی مشکور ہوں. ہمارے شیخ پورہ سے تحریک واسطہ اسلامی کے کنوینر ہیں جناب مولانا رحمۃ اللہ ساجدی, وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. فردن میں آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری نحیف سی آواز سے ہمیشہ تشریف لاتے ہیں. اور آج ہم نے یہ محفل اس لیے سجائی امام حسین کے حوالے سے کہ حسین محسن انسانیت ہے. آپ نے انسانیت کی سربلندی کی خاطر, انسانیت کی عزت و عظمت کی خاطر قربانی دی. اور اس محفل کی صدارت اس لیے برادر ملک اسلامی جمہوری ایران کے لاہور کے قونصل جنرل جناب آغا فیروز غفرانی صاحب کو دی کہ وہ اس کی محفل کی صدارت کریں. ان کا حق بنتا ہے کہ پوری دنیا میں امام خمینی کو گالیاں دی جاتی, امام خمینی کے خلاف تصویبات کے نعرے لگائے جاتے, امام خمینی کے خلاف سازشیں کی جاتی رہی, لیکن امام خمینی نے ہمیشہ اتحاد کا علم بلند کیے رکھا. ہمیشہ کہا جو شیعہ اور سنی میں تفریق ڈالتا ہے وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ, وہ سامراج کا ایجنٹ. تو یہ وہ آقا خمینی ہیں جنہوں نے ہر موڑ پہ کشمیر کی حمایت کی, بوسنیا کی حمایت کی, افغانستان کی حمایت کی, اور حمایت کرتے وقت کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس خطہ میں ایک بھی شیعہ رہتا ہے یا نہیں, چاہے وہاں دیوبندی آباد ہو, بریلوی آباد ہو. اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کا یہ قابل فخر رشتہ ہے ایران کے ساتھ. اس وجہ سے ہم نے آقا فیروز غفرانی صاحب کو زحمت دی کہ وہ آج کی صدارت کریں, آج کے اس اجلاس کی. جناب حیدر علی مرزا صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں, بڑے زندگی بھر انہوں نے اتحاد کی خدمت کی, اور آج کے اس پلیٹ فارم پہ بھی کہ اللہ کے پیدر پہ ان کو صدموں سے گزرنا پڑا, طبیعت ان کی مسلسل جو ہے ناساز رہتی ہے, لیکن اس کے باوجود اتحاد کی خاطر انہوں نے فرمایا کہ نقوی صاحب آپ ہر ہفتے, مدنی صاحب سے کہنے لگے مولانا مدنی مولانا نقوی, ہر ہفتے آپ پروگرام اتحاد کا بلند کریں, میں دام میں در میں سکھ میں قد میں آپ کے ساتھ. ہم نے کہا جناب جب آپ جیسے سرپرست میں میسر ہوں, آپ جیسی ہستیاں ہماری سرپرستی کر رہی ہوں, تو ہم سے بڑا قابل فخر کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑا اعزاز ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جناب سیٹھ بشارت علی صاحب, جناب حاجی اشفاق حسین جعفری, جناب خواجہ نوروز صاحب, شیخ بشارت علی صاحب نے گزشتہ دنوں بہت بڑا یوم حسین منایا. میں سمجھتا ہوں ایک عرصے کے بعد لاہور کی فضاؤں کو علم و عرفان کا وہ موسم رات آیا, وہ فضا آئی, علم و عرفان کی وہ بہار چھائی ہوئی تھی کہ امام علی مقام کے حوالے سے بہت بڑا جشن منایا گیا. اب میں صوفی غلام محمد پارٹی سے گزارش کروں گا کہ مولا حسین کی شان میں ایک قصیدہ بیان کریں, اس کے بعد پروگرام جو ہے